تھی۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے تھے اجلس میرا نؤمن ساعة، بیٹھو بیٹھو ہم اپنے ایمان میں اضافہ کر لیں، کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، قرآن مجید کا کچھ درس لے لیں، تو اس سے ایمان میں ہمارے اضافہ ہو جائے گا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح۔ یہ فصل ہے جو ایمان کی تعریف اور مرتکب کبیرہ کے سلسلے میں جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے اس کی وضاحت کے لیے قائم کیا گیا ہے، اور اہل سنت والجماعت سے جو دو نظریے متصادم ہیں، جہمیہ مرجیہ کے اور معتزلہ اور خوارج کے، ان کا بھی بیان مؤلف اس فصل میں کریں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: ومن اصول اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کے بنیادی اصول میں سے ایک اصل یہ بھی ہے کہ ان الدین والایمان قول و عمل، دین اور ایمان قول و عمل کا نام ہے، گویا کہ دین یہاں پر لائے ہیں جو ایمان کے مترادف ہے۔ ویسے لغت میں دان یدینوں کے معنی آتا ہے عاجزی اور فروتنی اختیار کرنا، تابع داری، اطاعت و فرما برداری، اور دین کے معنی عمل بھی آتا ہے۔ دین کے معنی عمل، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام پر عمل کرنے کو ہم نے تمہارے لیے پسند کیا، ہم نے اسلام کو بحیثیت دین کے، بحیثیت عمل کے پسند کیا ہے کہ اسلام کے مطابق عمل کرو، یا یہ ہے کہ اسلام کو بطور شریعت اور مذہب کے ہم نے قبول کیا، تو دین کے معنی مذہب بھی وہ قانون، اللہ تعالیٰ کی شریعت جو عقائد، اعمال، اخلاق، عادات، آداب سب پر مشتمل ہے۔ تو دین عمل کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور دین جزا کے لیے بھی، مالک یوم الدین، جی یوم ثم ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے، یوم جزا کیا ہے۔ تو اسی طرح سے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا عمل کفریہ، ہمارے لیے ہمارا عمل ایمان۔ تو دین کا اطلاق عمل پر بھی اور دین کا اطلاق جزا پر بھی۔ ویسے لغوی تعریف دین کی جو ہوتی ہے وہ اطاعت، ذلت، عاجزی اور فروتنی اختیار کرنا، اور ایمان لغت میں عام طریقے سے لوگ کہتے ہیں تصدیق کرنا، لیکن میں نے جو تحریریں پڑھی ہیں علامہ شیخ محمد ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف تصدیق ایمان کا معنی نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ تصدیق متعدی ہوتا ہے، یعنی مفعول کی طرف اس کی نسبت بلا صلہ کی ہوتی ہے، جیسے صدقتہ، میں نے اس کی تصدیق کی، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے آمنتہ، آمنت بہی، آمنت بہی آتا ہے۔ تو وہ فعل جو متعدی ہو، یعنی جس کے ساتھ فاعل کے ساتھ مفعول آئے بلا حرف کے، اور وہ جو کسی حرف کے ساتھ آئے، دونوں کے معنی میں فرق ہونا چاہیے۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق کا نام نہیں ہے، وہ تصدیق جو انقیاد اور تابع داری کو متضمن ہو، شامل ہو، ایسا ایمان جس سے جو عمل کی طرف داعی ہو۔ بہرحال کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اہل سنت والجماعت کا بنیادی اصل یہ ہے، یا اصلوں میں سے ایک بنیادی اصل یہ ہے کہ دین و ایمان
نام ہے قول و عمل کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان اے بالجوارح، اعضاء اور جوارح سے صادر ہونے والے، دل کی تصدیق، زبان کی اقرار اور عمل کی بجاوری کے مجموعے کا نام ہے۔ تین چیز کے مجموعے کا نام ہے، تصدیق بالجنان یعنی بالقلب، اور نطق باللسان وعمل بالارکان اے الجوارح۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان ہو العمل، جیسے کہ امام بخاری نے باب قائم کیا الایمان ہو العمل، کیونکہ جب عمل بولیں گے تو قلب کا عمل بھی شامل ہے، زبان کا عمل کو بھی شامل ہے، اور یہ اعضاء اور جوارح سے بھی صادر ہونے والے عمل کو شامل ہے۔ قلب کا عمل کیا ہے؟ تصدیق یا انکار کرنا، یہ قلب کا عمل ہے، تو تصدیق کو بھی شامل ہوا۔ زبان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا اقرار کرنا یا انکار کرنا، تو عمل قلب کے عمل کو بھی شامل ہے، تصدیق کو، زبان کے اقرار کو بھی شامل ہے، نطق کو، اور اعضاء جوارح کے عمل کو تو عمل کہتے ہی ہیں۔ تو لفظ عمل بڑا جامع ہے یہاں۔ بہرحال الایمان قول و عمل، امام بخاری نے باب بھی باندھا ہے کتاب الایمان میں، الایمان باب الایمان قول و عمل ویزید وینقص، جیسا کہ شیخ الاسلام نے بھی ذکر کیا ہے۔ تو قول و عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ اب اس کی وضاحت خود کہہ رہے ہیں، یہ تو مجمل ہوا قول و عمل، تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قول القلب واللسان، ایمان نام ہے قلب کے قول کا، اور قلب کا قول کیا ہے؟ تصدیق، اعتراف اور تصدیق، اور زبان کا قول کیا ہے؟ وہی نطق، یہ تو بالکل واضح ہے۔ لسان، زبان کا قول نطق، اور دل کا قول اعتراف۔ اب آئیے کہتے ہیں عمل القلب واللسان والجوارح، اسی طریقے سے قلبی عمل کو کہتے ہیں، قلبی قول کا مطلب ہوا اعتراف اور تصدیق کرنا، اور عملی قلب کا عمل کیا ہوتا ہے؟ عمل القلب کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے ارادہ، تحرک، دل کے اندر جو حرکت پیدا ہوتی ہے، جو ارادہ پیدا ہوتا ہے، یعنی نیت، کسی بھی چیز کی جو نیت دل میں ہم کرتے ہیں، یہ قلب کی حرکت ہے، ارادہ ہے، یعنی نیت۔ اور اسی طریقے سے وہ اعمال جن کا تعلق زبان سے یا اعضاء سے نہیں ہوتا بلکہ قلب سے ہوتا ہے، تو وہ بھی عمل قلب ہے، جیسے توکل اللہ، دل کا بھروسہ اللہ پر ہو، رجا اللہ سے امید ہے ہماری، اللہ کا خوف ہے، تو یہ جو عبادتیں ہیں یہ عمل قلب ہوا۔ تو عمل قلب، قلب کی حرکت اور ارادے کو کہتے ہیں، یعنی نیت کو کہتے ہیں، اخلاص، عمل کے اندر اخلاص، یہ ہوا عمل قلب۔ اور اسی طریقے سے وہ عمل جس کا تعلق زبان سے یا اعضاء سے نہیں بلکہ دل سے ہے، جیسے توکل، رجا اور خوف وغیرہ، تو عمل قلب ہو گیا۔ لسان کا عمل کیا ہے؟ کہتے ہیں لسان کا عمل بھی حرکت کرنا ہے، زبان جب حرکت کرتی ہے، ہونٹ جب ہلتے ہیں تو آواز نکلتی ہے، تو قول تو وہ ہے جو ہمارے منہ سے نکلے، نطق جو ہم بول رہے ہیں، اور یہ زبان کی جو حرکت ہے، ہونٹ کی اور زبان کی اور تالو وغیرہ کی سب حرکتوں سے مل کے جو نطق نکلتا ہے، یہ گویا کہ لسان کی، زبان کا عمل ہے۔ والجوارح، اور اعضاء اور جوارح سے تو ظاہر ہے کہ عمل ہی ہوگا، نطق تو ہو نہیں سکتا ہے، سمجھا کہ حرکت ہی ہوگی۔ تو بہرحال ایمان نام ہے قول و عمل کا، اور قول و عمل کی وضاحت انہوں نے کیا کہ قول کا تعلق اور عمل کا تعلق قلب اور لسان سے، اور عمل کا تعلق صرف اعضاء اور جوارح سے۔ تو اب اعضاء اور جوارح سے صرف عمل ہوتے ہیں، اور قول اور عمل زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے۔ تو زبان کا قول یہ ہے نطق، اور عمل کیا ہے؟ حرکت، زبان کی حرکت، جس کے نتیجے میں آواز نکلتی ہے۔ اور اسی طریقے سے قلب کا قول تصدیق اور اعتراف کرنا، اور قلب کا عمل حرکت اور ارادہ کرنا، نیت کرنا، عمل بھی اخلاص کی نیت، اور اسی طریقے سے وہ عمل جس کا تعلق قلب سے ہو، یعنی توکل، رجا، خوف وغیرہ، اور جوارح تو جوارح۔ بہرحال ایمان گویا کہ عقیدے کو بھی شامل ہے اور عمل کو بھی شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یہ ہوا سب قلب کا قول، یعنی اعتراف اور تصدیق جو ہم کرتے ہیں۔ عمل قلب، عمل لسان، عمل جوارح، اس کو کون سی حدیث شامل ہے؟ الایمان بضع و سبعون شعبہ،
ایمان 73 اور 73 سے لے کر کے 79 شاخوں کے مجموعے کا نام. ایک گھڑیلا درخت ہے جس کی جڑ ہے، جس کی شاخیں ہیں، جس کی ٹہنیاں ہیں، موٹی موٹی شاخیں ہیں، پھر ٹہنیاں ہیں. یہ کہا گیا اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ. دیکھیے تو ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ قول لا الہ الا اللہ، تو قول آ گیا نا ایمان کے اندر. وہ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، اور راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا، یہ عمل ہے. اس کو بھی ایمان کہا گیا، ادنا درجے کا ایمان. اور کہا گیا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کی عظیم شاخ ہے جو انسان کو بے حیائی سے روکتی، برائی سے روکتی. تو یہ جو ہے یہ حیا، یہ عمل قلبی ہوا. ماشاء اللہ. تو یہ حدیث قلب اور لسان اور جوارح کے عمل کو شامل ہوگی. اور یہ اعتراف، تصدیق، الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و رسلہ. اسی طریقے سے عمل ایمان کا جز ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع کرنے والا نہیں ہے، یعنی ان نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے جو تم نے تحویل قبلہ سے قبل بیت المقدس کی طرف یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی مکی زندگی میں اور مدنی زندگی کے کچھ 16 مہینوں میں، یا جو لوگ قبلہ اول کی طرف نماز پڑھتے ہوئے انتقال کر گئے تو ان کی نماز اللہ ضائع نہیں کرے گا. تو یہاں پر بیت المقدس کی طرف یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کہا ہے، جبکہ یہ عمل جوارح ہے، اعضاء سرد ہوتے ہیں، اور عمل قلب بھی ہے. یعنی عمل قلب بھی ہے کہ اس کے اندر اخلاص ضروری ہے. عمل قلب کا مطلب اخلاص، نیت. اور اسی طریقے سے قول لسانی بھی ہے، یعنی نطق بھی ہے کہ ہم اسے پڑھتے ہیں. تو ماشاءاللہ ایمان جو ہے وہ قیام، رکوع اور سجدے کے مجموعے کا نام ہے. تو یہ عمل ہوا. اور عمل قلب ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، بغیر اخلاص کے کوئی عمل نہیں، نماز نہیں. اور قول لسان ہے یعنی نطق ہے کہ ہم اس میں قرآن پڑھتے ہیں اور تسبیحات پڑھتے ہیں اور اذکار پڑھتے ہیں. بہرحال ٹھیک ہے، بعض اعمال کے نقص کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کے نزدیک آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوگا، لیکن کامل مومن بھی نہیں ہوگا. ایمان عمل جس قدر ناقص ہوگا اس کے اعتبار سے عمل ناقص ہوگا. یہ مسئلہ شیخ الاسلام ذکر کر ہی رہے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے. یا تفصیلی طور پر جو ہم عام طریقے سے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ تصدیق قلبی کا نام ہے، اور اقرار لسانی، زبان سے اقرار کرنا، نطق کرنا، گواہی دینا، اور عمل کا نام. اور شیخ الاسلام نے یہاں پر قول و عمل کہا. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قول تو نطق سے ہے اور عمل سے مراد عمل قلب اور عمل جوارح دونوں کو شامل ہے. یا جیسا کہ شیخ الاسلام نے کہا کہ زبان اور دل، لسان اور قلب کی طرف قول اور عمل دونوں کی نسبت ہے، اور عمل جوارح کو کہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 سے زیادہ محدثین سے حدیث لی. 1000 سے زیادہ، 1080 تقریباً 1080 علماء سے ملاقات کی مختلف شہروں کے اندر. لیکن کہتے ہیں ان میں کہ ہر ایک کو میں نے اس عقیدے پر پایا کہ ایمان قول و عمل کے مجموعے کا نام ہے، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. کسی ایسے شخص سے روایت نہیں دیا جو عمل کو ایمان سے خارج کرتا. لا الہ الا اللہ. اس میں جیسا کہ شیخ الاسلام فرمائیں گے، دو بدعتی فرقے نے مخالفت کی اہل سنت والجماعت کی. ایک تو وہ جو مرجیہ ہے، ارجاء کہتے ہیں تاخیر کرنے کو. انہوں نے عمل کو ایمان سے مؤخر کیا، کہا ہے عمل کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، اور ایمان نام ہے صرف اقرار قلب کا، تصدیق کا. قلب اقرار کر لے، تصدیق کر لے اللہ پر، اس کے اور ایمان کی جو دوسرے اجزاء ہے اس کے اوپر اگر آدمی کا دل مطمئن ہے، تصدیق ہے اس کے قلب کے اندر، تو عمل کی کیا بھی ضرورت نہیں. عمل ایمان سے خارج. گویا پوری زندگی تقوی اور طہارت کا کام کرنے والا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ادا کرنے والا، واجبات و فرائض کو انجام دینے والا، اور وہ جو زندگی بھر زنا، شراب نوشی، معصیت کا کام کرتا ہے، وہ دونوں برابر. فلا حول ولا قوت الا باللہ. رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے رات دن اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کرنے والا، الا کہ وہ معصیت کرے جو تصدیق قلب کے خلاف، یعنی دل میں اللہ کا انکار کر دے، شک اور تردد کا شکار ہو جائے تو اور بات. ورنہ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا اقرار ہے اور دل تصدیق کرتا ہے، اللہ کی تصدیق کرتا ہے،
تو عمل اچھا کرے کہ برا کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے ان کے نزدیک ایک فاسق اور فاجر آدمی کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اگر دل میں ایمان ہے، تصدیق ہے، تو معصیت کچھ بھی نقصان دہ نہیں ہے. اور مرجئہ کے نزدیک ایک عام گنہگار کا ایمان نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کی طرح ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی طریقہ سے ہو سکتا ہے نعوذ باللہ. ایک شخص جو زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اور وہ شخص جو اللہ کا متقی بندہ ہے، یہ دونوں مرجئہ کے نزدیک، جن کو ایمان کے باب میں مرجئہ کہتے ہیں عمل کو ایمان سے نکالنے کی وجہ سے، آئینی کو اسماء و صفات کے باب میں جہمیہ کہتے ہیں، اور تقدیر کے باب میں ان کو جبریہ کہتے ہیں انسان مجبور محض. یہی وہی لوگ ہیں. ایمان کے باب میں مرجئہ ہے عمل کو خارج کرنے کی وجہ سے، اور تقدیر کے باب میں یہ جبری ہیں، کہتے ہیں انسان مجبور محض ہے، اس کا اپنا کوئی ارادہ اختیار نہیں، وہ جو گناہ کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے. بس انسان ایک آلہ ہے جو اس کو کوئی محرک، جس کا کوئی محرک ہے، وہ محرک اللہ ہے. ہم کچھ نہیں کرتے. ہم اس ہاتھ کے طریقے سے ہیں جو لقوہ گرست ہو، لقوہ زدہ ہو، اور وہ خود حرکت کرتا ہو. اس پتے کی طرح ہے جو درخت سے گر کر کے ہوا کے اوپر وہ اڑتا پھرتا ہو. تو اس طریقہ سے وہ یہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. گویا کہ مومن اور یہ گنہگار، ان میں سے کوئی بھی عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ان کے نزدیک اعمال ایمان کے اندر جزئی نہیں ہے، اعمال کے اندر داخل ہی نہیں. تو ایک تو یہ گمراہ فرقہ ہے جو اباحیت کو، گناہ کا دروازہ دونوں پٹ کے ساتھ کھولتا ہے. ان کے مقابلے میں جسٹ ریورس، ان کا اپوزٹ جو ہے وہ خوارج اور معتزلہ ہے، جو اعمال کو ایمان کے اندر یا ضروری قرار دیتے ہیں اس حد تک کہ ایمان کی بقا کے لیے اعمال، واجب اعمال کی ادائیگی شرط ہے. اگر کوئی شخص ایک واجب فرض عمل کو ترک کرتا ہے یا ایک حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے وہ عمل کفریہ ہو کہ نہیں. کفر و شرک کرے گا تو اہل سنت کے نزدیک ایمان سے خارج ہو جائے گا. لیکن ان کے یہاں کفر کے علاوہ بھی اگر کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے مثلا یا زنا کاری کرتا ہے، تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، الا کہ وہ توبہ کر کے پھر اسلام کی تجدید کرے اور نئے سرے سے اسلام میں داخل ہو. البتہ دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ خوارج یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے، سیدھا ایمان سے نکلا، کفر کی سرحد میں آ گیا. ظاہر ہے کہ جب وہ مومن نہیں رہا تو کافر ہی ہوگا. اس اعتبار سے تو اصطلاح ٹھیک ہے، کافر ہے وہ مومن ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. اللہ نے تم کو پیدا کیا، بعض تم میں کے مومن ہے، بعض تم میں کے کافر. تو دنیا میں اس پر کفر کا حکم لگے گا، اور اگر مر گیا اسی پر گناہ پر بغیر توبہ کے تو وہ دائمی جہنمی ہوگا، خالدا مخلدا فی النار ابدا. جیسے بت کے پوجنے والے، قبر کے پوجنے والے، اسی طرح سے گناہ کبیرہ کا مرتکب دائمی جہنمی ہوگا. معتزلہ جو اسماء و صفات کے باب میں ان کے ساتھ ہے، قدر کے باب میں ان سے الگ ہے، کہتے ہیں انسان ول پاور ہے، با اختیار ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اپنے اعمال کا خود خالق ہے. وہاں تقدیر کے باب میں جہمیہ کے مخالف ہے، یہ اسماء و صفات میں متفق ہے. یہاں بھی ایمان کے باب میں بالکل جہمیہ کے مخالف ہے. یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ صاحب گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے لیکن کفر کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا. گویا منزلہ بین المرزلہ ہے، ایمان اور کفر کے درمیان ایک درجہ اور ہے، جو کہ یہ قول ہی محدث ہے. اللہ نے کہا منکم مومن ومنکم کافر، انہوں نے کہا لا ہوا مومن ولا ہوا کافر، جبکہ اللہ کہا ہے کہ دو ہی کیٹیگری ہے، یا تو مومن ہوگا یا کافر ہوگا. لیکن یہ کہتے نہیں، نہ وہ مومن ہے، یعنی مومن ایمان سے بالکلیہ نکل گیا لیکن بالکلیہ کفر میں داخل بھی نہیں ہوا، لیکن آخرت کے اعتبار سے خوارج کے ساتھ ہے، خالداً مخلداً فی النار ابدا. اور اس لیے معتزلہ کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب چونکہ کافر نہیں ہوتا اس لیے اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ یہ خوارج کفر کی وجہ سے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں اور اس لیے مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں اور حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ بنیادی طور پر فرق ہے. لیکن اعمال ان کے اندر مسمى ایمان میں اس طرح داخل ہے کہ ایمان کی بقا کے لیے شرط، جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک عمل ایمان واجب کے کمال کے لیے شرط ہے، یعنی وہ ایمان جس پر جنت کا داخلہ موقوف ہے بلا عذاب، بلا حساب کے، بلا عذاب کے، اس کے لیے وہ عمل ضروری ہے. اگر نہیں ہے تو پھر ایسا آدمی معرض للعقوبہ ہے، اللہ کے عذاب سے دوچار ہونے کا اس کو اندیشہ ہے، سوالیہ نشان ہے اس کے اوپر، چاہے تو اللہ معاف کر دے، چاہے تو اس کو عذاب دے. جیسا کہ قرآن کی آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ویغفر ما دون ذلک. اس کے علاوہ جس گناہ کو شرک کے علاوہ چاہے اللہ معاف کر دے.
جبکہ یہ خوارج معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں دائمی جہنمی، اور اللہ تعالیٰ عذاب بھی ان کو دے سکتا ہے، جبکہ مرجیہ کہتے ہیں کہ نہیں، زندگی بھر گناہ کبیرہ کرنے والا جنت میں جائے گا اول وہلہ، جیسے کہ کامل مومن جاتا ہے۔ تو اس پر بھی اس آیت کے اندر رد ہوا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کرے گا، جس گناہ پر چاہے گا مواخذہ کرے گا۔ مرجیہ کہتے ہیں مواخذہ ہی نہیں کرے گا، اور یہ خوارج کہتے ہیں کہ معافی نہیں کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم جب چاہیں گے معاف کر دیں گے، چاہیں گے تو پکڑیں گے، چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیے صاحب، تو یہ عمل کو ایمان سے خارج کرنے والے اور عمل کو ایمان کا ایسا جز قرار دینے والے کہ اگر ایک عمل نہ ہو واجب تو دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں، چاہے دائرہ کفر میں داخل ہوں یا نہ ہوں۔ معتزلہ کے نزدیک دائرہ کفر میں داخل نہیں ہوتے، جبکہ جہمیہ کے نزدیک کافر ہوتے۔ فلا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کے بعد شیخ الاسلام کہتے ہیں وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، ایمان اطاعت سے زیادہ ہوتا ہے اور معصیت سے کم ہوتا ہے۔ یہ بھی اصول اہل سنت والجماعت کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے، ایمان کم ہوتا ہے۔ کیسے زیادہ ہوتا ہے؟ بالطاعہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے۔ جس قدر اطاعت گزاری ہوگی اسی قدر ایمان میں اضافہ ہوگا، اور جس قدر معصیت کی کثرت ہوگی ایمان اسی قدر ناقص اور کم ترین ہوگا۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں نص صریح ہے، نصوص صریحہ ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، قرآنی آیتیں مومنوں کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مدثر میں وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ فرماتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَأَمَّا النَّقْص، جہاں تک نقص کی بات ہے کہ دین ناقص بھی ہوتا ہے کامل بھی ہوتا ہے، تو ہر وہ چیز جو زیادتی کو اضافے کو قبول کرتی ہو وہ نقص کو بھی قبول کرے گی۔ یہ سیدھی سی تھیوری ہے۔ اب ویسے بھی حدیث کے اندر صحیح حدیث میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو واعظ کیا عید کے موقع پر، تو آپ نے کہا ما رأیت من ناقصات عقل و دین، عقل میں اور دین میں ناقص عورتوں سے زیادہ میں نے نہیں پایا، جو ایک حازم پختہ عقل و فکر کے آدمی کو جو ہر کام ٹھیک ٹھاک طریقے سے کرتا ہو، ایسے عقل مند آدمی کے بھی کھوپڑی کو ماتھے کو ختم کر دیتی ہے، لے جاتی ہے۔ ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم، حزم و جزم والے آدمی کو، ہر کام کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے کرنے والا، پختہ عمل کرنے والا متقن شخص کے بھی عمل کو عورت سے زیادہ ماتھا خراب کرنے والی کوئی نہیں ہے۔ بعض ایسی عورتیں ہوتی ہیں، سب بھی نہیں ہوتی، لیکن عام طریقے سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناقصات عقل و دین، اور دین اور ایمان تو ایک ہی ہے۔ چلیے صاحب، تو ایمان اطاعت الہی سے بڑھتا ہے۔ اب اطاعت الہی کے اندر بہت سی چیزیں، اللہ تعالیٰ کے نام اور اسماء و صفات کی معرفت انسان کے اندر ایمان کے اضافے کا ذریعہ بنتی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی شرعی آیات، قرآنی آیات کے اندر، حدیثوں کے اندر غور و فکر کرنے والے، اور اسی طریقے سے کائنات میں جو عجائب و غرائبات ہیں، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور کبھی رات بڑی ہے کبھی دن بڑا ہے، جی کبھی گرم ہے کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے، سب کے اندر لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی کے طریقے سے نیکی کی کثرت ہو تو ایمان بڑھے گا، گناہوں سے دوری ہو ایمان آپ کا بڑھے گا، قرآن مجید کی تلاوت ہو تو ایمان بڑھے گا، ذکر و اذکار کی کثرت ہو ایمان بڑھے گا، اور یہ سب چیزیں اگر نہیں ہیں، اللہ کے ناموں اور صفتوں کی معرفت سے اعراض ہے، آیات کونیہ اور قدریت شرعیہ کے اندر غور و فکر سے اعراض ہے، عمل صالح بہت کم ہے زندگی کے اندر، جی جیسے کہ آپ نے عورتوں کے تعلق سے کہا ہے کہ ہاں ماہواری کے ایام میں، ناپاکی کے ایام میں ان کا نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، یہ ان کے نقص دین کی علامت ہے، جبکہ عذر شرعی ہے۔ چہ جائے کہ جو لوگ بلا عذر کے مرد حضرات نماز نہیں پڑھتے یا دوسری عبادتیں نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ یہ ان کے دین کا نقص ہے۔ پوچھا نا کسی عورت نے کہا یا رسول اللہ ما نقصان دینہا، تو آپ نے کہا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کہ ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھتی روزہ نہیں رکھتی، تو یہ نقص ہے دین کا، حالانکہ یہ عذر شرعی ہے، اللہ ہی نے معاف کیا ہے نماز کو، روزے کی قضا واجب ہے لیکن روزہ رکھنا رمضان کا حیض کی حالت میں حرام ہے، لیکن نقص اس اعتبار سے ہے
کہ جو لوگ کرتے ہیں، مرد حضرات کرتے ہیں اور آپ نہیں کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن مرد کے مقابلے میں تو ثواب کم ہوگا نا. تو آپ نے اس کو نقص دین سے تعبیر کیا. معصیت کا ارتکاب کرنا، یہ سب چیزیں ایمان کو کمزور کرتی ہے. حضرت معاذ بن جبل کہتے تھے اجلس میرا نوم انسا، بیٹھو بیٹھو ہم اپنے ایمان میں اضافہ کر لیں، کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، قرآن مجید کا کچھ درس لے لیں، تو اس سے ایمان میں ہمارے اضافہ ہو جائے گا. حتیٰ کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، حقیقت یہ ہے کہ تصدیق کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے. تصدیق کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے. کوئی خبر ایک شخص آپ کو آ کر کے کہے، ثقہ آدمی ہے آپ کو خبر کرے، آپ کا دل اس کی خبر پر اطمینان ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، تصدیق کرتے کہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے. اگر اسی خبر کو دوسرا ایک ثقہ اور آدمی آ کر کے کہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی اس تصدیق قلبی کے اندر اضافہ ہوگا، تصدیق کی قوت بڑھے گی. اور اگر 3 آدمی آ جائے اور وہ بھی یہی کہتا ہو، تیسرا بھی یہی کہتا ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قلب کی تصدیق کی کیفیت اور اقوا ہو جائے گی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، دکھا مجھ کو کہ تو کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن، کیا تم کو ایمان نہیں ہے، کیا تم اس بات کی تصدیق نہیں کرتے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اطمینان اور یقین قلب جو ہے یہ تصدیق اور ایمان سے آگے کی چیز ہے. اسی اہل علم نے کہا کہ ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے. اگر کوئی ثقہ آدمی کہے کہ اس کے پاس عطر ہے، مثال کے طور پر جیب میں اس کے عطر ہے، بہت ہی عمدہ ہے، تو آپ اس کی بات کی تصدیق کریں گے. لیکن پھر وہ شیشی نکال کر کے عطر کی آپ کے سامنے دکھائے کہ یہ دیکھو عطر، تو آپ کی تصدیق میں اضافہ ہوا. اور بہت عمدہ ہے جب اس نے آپ کو لگا دیا عطر، آپ کے جسم میں لگا دیا اور آپ نے اس کو سونگا تو کہا واہ ماشاء اللہ کیا خوب. تو اب اس طریقہ سے جو چیز علم الیقین تھا اب وہ عین الیقین میں بدلا، اور علم الیقین اور عین الیقین کے بعد وہ حق الیقین میں جا کر بدل گیا. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. چلیے صاحب، تو جس قدر آپ دلائل میں غور و فکر کریں گے، آیات کونیہ اور قدریہ میں غور کریں گے، انشاءاللہ قلب کی تصدیق کی بھی کیفیت بدلے گی. نہ صرف اعضاء اور جوارح اور زبان سے ذکر و اذکار اور تلاوت کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے، بلکہ دلائل میں غور و خوض کرنے کی وجہ سے تصدیق قلبی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. تو بہرحال یہ ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے. مرجئہ کے یہاں ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں ہے، کیونکہ عمل جب ایمان میں داخل ہی نہیں ہے تو اس کے بڑھنے اور گھٹنے کا کوئی سوال نہیں. ایمان ان کے یہاں صرف اقرار قلب کا نام ہے، جیسا کہ ہم نے کہا اقرار قلب اور تصدیق قلب کا نام ہے، اور حالانکہ اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا. کیسے یہ ایمان کو عمل سے نکالتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اور دوسرا جو فرقہ ہے اہل سنت والجماعت کا، جس کو وعیدیہ کہتے ہیں، خوارج اور معتزلہ، جو وعید کی آیتوں کو وعد کی آیت پر مقدم کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ صاحب فاعل الکبیرہ جو ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. خوارج کے یہاں کفر میں داخل ہو جاتا ہے، معتزلہ کے یہاں نہ وہ مومن رہتا ہے نہ وہ کافر ہوتا. چلیے صاحب، وہم مع ذالک، اہل سنت باوجود اس کے کہ کہتے ہیں کہ ایمان قول و عمل کے مجموعے کا نام ہے، لا یکفرون اہل القبلۃ بمطلق المعاصی والکبائر. اہل سنت والجماعت اہل قبلہ کو، ان لوگوں کو جو قبلہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں قبلے کا استقبال کرتے ہیں، مراد مسلمان ہیں، مطلق معاصی اور کبائر سے کافر نہیں ہوتے اہل سنت کے نزدیک. اہل سنت اہل قبلہ کو، مسلمانوں کو مطلق معصیت کی وجہ سے، مطلق معصیت کوئی بھی معصیت ہو ایسی، وہ معصیت نہیں جو کفر کو مستلزم ہو، وہ معصیت، کیونکہ معصیت کا لفظ تو کفر کو بھی شامل ہے. تو مطلق معاصی کا مطلب یہ کہ عام گناہ نہ کہ کفر. تو اہل قبلہ سے مراد مسلمان، چاہے وہ نافرمان ہی کیوں نہ ہو. مطلق معاصی کہا، بالمعاصی والکبائر نہیں کہا، کیونکہ معصیت میں کفریہ معصیت بھی ہے. مطلق المعاصی، مطلق معصیت، مطلق الشیء اصل الشیء. تو مطلق معصیت کی وجہ سے اور کبائر کے ارتکاب کی وجہ سے، بشرطے کہ وہ کبیرہ، وہ معصیت کفریہ نہ ہو، اہل قبلہ کو اہل سنت والجماعت کافر نہیں کہتے. ایمان ہر چند کے عمل، ہر چند کے ایمان کا جز ہے، لیکن بعض اعمال کے ترک کی وجہ سے کفر لازم نہیں آتا.
سوائے اس کے کہ حنابلہ کے نزدیک نماز کے تاریخ کو وہ کافر حقیقی مانتے ہیں۔ اب ان کے یہاں اختلاف ہے کہ مطلق تاریخ ہو یا بعض وقت کا بھی تاریخ اسی کے حکم میں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ، علامہ ابن عثیمین وغیرہ کہتے ہیں کہ مطلق تاریخ ہو تو، لیکن شیخ بن باز اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک وقت دو وقت بھی چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہوتا ہے، کافر حقیقی۔ بہرحال جبکہ جمہور امت کے علماء مالکیہ، حنفیہ، شافعیہ کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہے۔ البتہ سزا جمہور کے نزدیک، مالکیہ شافعیہ کے نزدیک قتل ہے، حنابلہ کے یہاں بھی قتل ہے۔ حنابلہ اس کو کہتے ہیں کہ مرتد ہونے کی بنیاد پر قتل ہے، اور مالکیہ شافعیہ کہتے ہیں کہ تاریک صلاۃ کی سزا قتل، اور حنفیہ کے نزدیک تو قتل بھی سزا نہیں ہے، تعزیر ہوگی، اس کو مارا پیٹا جائے گا، یہاں تک کہ جیل میں رکھا جائے گا، مارا پیٹا جائے گا یہاں تک کہ وہ اقرار کر لے۔ علی کل حال تو شرک اور ترک صلاۃ یہ کفر حقیقی ہے، باقی اور جو معاصی ہے وہ ان کا تاریخ کافر نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اب اہل سنت والجماعت عمل کو ایمان کا جز ماننے کے باوجود بھی مطلق معصیت اور کبائر کے مرتکب کو کافر نہیں کہتے، جب تک کہ وہ کبیرہ کفر نہ ہو۔ اگر معصیت کفر ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن مطلق معصیت ہے تو وہ کفر نہیں۔ دیکھیے کسی چیز کو کہے مطلق الشیء اور الشیء المطلق، اگر کہے مطلق الایمان تو اصل ایمان، یعنی کامل مومن نہیں ہے، اصل میں مومن تو ہے لیکن کامل۔ جب کہے الایمان المطلق تو کامل الایمان ہوگا۔ الایمان المطلق کامل المومن، مطلق الایمان یعنی مومن ہے لیکن فاسق ہے۔ اس فرق کو یاد رکھیے، کام آئے گا۔ شیخ الاسلام نے اس اصطلاح کا استعمال کیا ہے، کہتے ہیں کہ اہل قبلہ کو مومنین اہل سنت والجماعت مطلق معصیت اور کبیرہ کی ارتکاب کی وجہ سے کافر نہیں کہتے، کما یفعلہ الخوارج، جیسے کہ خوارج ان کو کافر کہتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف خروج اور بغاوت کرتے ہیں، ان کے خون کو، ان کے مال کو حلال سمجھتے ہیں۔ غلط ہے یہ چیز۔ اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں شیخ الاسلام، بل اخوۃ الایمانیہ ثابتۃ مع المعاصی، معصیتوں کے ارتکاب کے باوجود بھی مرتکب معصیت مومن کامل کا بھائی ہے، دینی بھائی ہے۔ مومنین کے درمیان اخوت ثابت ہے، چاہے دوسرا بھائی گناہ کا مرتکب کیوں نہیں ہو۔ گویا کہ ایک زانی ہے وہ ایک پاک دامن شخص کا بھائی ہو سکتا ہے، ایک چور ہے وہ مسروق منہوں کا بھائی ہے، قاتل ہے مقتول کا بھائی ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام نے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ آیت قصص سورہ بقرہ آیت نمبر 178 میں فرماتا ہے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے، بھائی سے مراد مقتول، اور جس کو معاف کیا جائے وہ قاتل، تو اب ظاہر ہے کہ مقتول نے مرنے سے پہلے معاف کر دیا کہ میں اس کو خون معاف کرتا ہوں، یا یہ ہے کہ مقتول کی طرف سے مقتول کے وارثان نے مقتول کے بیہاف معاف کر دیا، یا دیت لینے پر رضامندی کر دی، خون معاف کر دیا۔ فاتباع بالمعروف، تو جو کچھ ہے اگر دیت ہے تو بھلائی کے ساتھ اب اس کی بات مانو اور دیت ادا کر دو۔ تو بتائیے من اخیہ فمن عفی لہ، جس کو معاف کیا جائے یعنی قاتل کو، کس کی طرف سے؟ من اخیہ، اس کے بھائی مقتول کی طرف سے، مقتول کو قاتل کا بھائی قرار دیا گیا۔ یہ کون سی اخوت ہے؟ اخوت ایمانی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فاعل الکبیرہ، قتل جیسا گناہ سنگین جرم کرنے والا کافر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقتول کو قاتل کا بھائی قرار دیا ہے، حالانکہ مومن کا قتل آپ جانتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے قرآن نے کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مسلمانوں کیا دو گروہ، طائفتان دو گروہ، من المومنین، مومنین کا جو آپس میں جنگ کر رہا ہے، ایک دوسرے سے قتال کر رہا ہے، خونریزی ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی اللہ نے، امام بخاری نے استدلال کیا اس آیت سے فَسَمَّاهُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے قاتل اور دونوں گروپ کو مومنین کہا ہے۔ اچھا یہ الگ بات ہے کہ اقتتلوا جمع لائے ہے، اب پھر اس کے بعد اللہ نے کہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دو لڑنے والے گروپ کے درمیان صلح کر دو۔ تو آگے بھی طائفتان ہے تثنیہ، بیچ میں اقتتلوا جمع ہے، اور پھر فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تثنیہ ہے، کوئی حرج نہیں۔ وہ ہیں دو گروہ، لیکن ہر گروہ کے اندر متعدد افراد ہوتے ہیں، افراد کا ایک مجموعہ گروہ کے اندر ہوتا ہے۔ طائفہ ایک سے لے کر ایک سے زیادہ ہزار لاکھ آدمی بھی ہوتے، ایک طائفہ یہ ہے ایک طائفہ وہ ہے۔ تو اسی لیے افراد کی عددی قوت کو دیکھ کر کے تعداد کو اعتبار سے جمع کا استعمال کیا ہے، اور گروہ کے اعتبار سے دو گروہ ہے، دو فریق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت ابو بکر کی روایت سید کے اندر کہ ان ابنی ھذا سید، حضرت حسن
ابن علی کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، سیصلح اللہ بہ بین طائفتین عظیمتین من المسلمین من المؤمنین، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان، دو بڑا گروہ، ایک اہل شام اور ایک اہل عراق کا، وہ عراقی جو حضرت علی کے محبان تھے اور شامی جو معاویہ کے محبان تھے، ان کے درمیان جو جنگ خونریزی چلی اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے صلح کر دے گا۔ اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اپنے والد کے بعد 6 مہینہ خلافت سنبھالی اور حضرت معاویہ کے لیے سرنڈر کیا، اور اتفاق ہو گیا سن 41 کے اندر، 41 ہجری میں۔ تو آپ نے وہاں بھی کہا بین طائفتین عظیمتین من المسلمین، دونوں کو مسلمان کا۔ قرآن نے بھی یہ کہا کہ مسلمانوں کا، مومنوں کا دو گروہ جب لڑ جائے فاصلحوا بینہما، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے صلح کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنے کے بعد کہ انصاف پر مبنی صلح ہونی چاہیے، اور اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین تو بھائی بھائی، ان کے درمیان صلح کرا دو، یہ دو لڑنے والے بھی تمہارے بھائی ہی ہیں۔ تو صلح کرانے والے کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مومنین جو ہیں، جو آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، اخوت ایمانی ہے مراد۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیے صاحب، تو اہل سنت والجماعت مطلق معصیت اور کبائر کے مرتکب کو کافر نہیں کہتے، اور کہتے ہیں ولا یسلمون الفاسق الملی الاسلام بالکلیہ، اور اسی طریقہ سے فاسق ملی یعنی جو ملت اسلام پر ہے لیکن فاسق ہے، فاسق اعتقادی نہیں ہے، فاسق اعتقادی نہیں ہے، فاسق ملی ہے، یعنی کبیرہ گناہ کرتا ہے یا صغیرہ پر اصرار کرتا ہے لیکن ملت اسلام پر ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو اسلام سے، اسلام کا نام اس سے سلب نہیں کرتے، یہ نہیں کہ یہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اسلام اور ایمان کے دائرے سے نکال دو بھائی، ان کو مسلمان نہ کہو، ایسا بھی نہیں کرتے۔ فاسق ملی ہے، وہ مومن ہے لیکن فاسق ہے، ٹھیک ہے، ہم اس پر مومن کامل کا اطلاق نہیں کریں گے لیکن ہم اس کو اسلام کے دائرے سے بھی نہیں نکالیں گے، اسلام کا نام بھی اس سے چھینیں گے نہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے، چاہے وہ چور زناکار کچھ بھی ہے، اللہ یہ کہ عقیدہ اس کا کفریہ، قول اس کا کفریہ۔ تو ملی سے مراد جو ملت اسلام کی طرف نسبت کرتا، جو اسلام سے خارج نہیں ہوا اپنے کفریہ عقیدے کی وجہ سے یا کفریہ قول کی وجہ سے، تو جو فاسق ملی ہے اس سے اسلام کا نام بالکلیہ سلب نہیں کرتے اہل سنت والجماعت، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے لیکن ہاں ناقص الایمان ہے، ناقص الاسلام ہے، یہ نہیں کہتے ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اور دیکھ لیجیے کہہ رہے ہیں ولا یخلدونہ فی النار، اور اہل سنت والجماعت مرتکب کبیرہ کو دائمی جہنمی بھی قرار نہیں دیتے، یعنی جب کافر نہیں کہہ سکتے ہم ان کو تو پھر دائمی جہنمی بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیا کہیں گے ان کو؟ کہ بل الفاسق یدخل فی اسم الایمان المطلق، بلکہ فاسق بھی داخل ہے ایمان مطلق کے نام میں، یعنی ایمان مطلق کے اندر وہ بھی داخل ہے۔ ہم پہلے بتا چکے کہ ایمان مطلق کامل ایمان کو کہتے ہیں، لیکن پھر نیچے بھی وہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ایمان مطلق میں بھی نہیں داخل ہو سکتا، تو پھر یہاں ایمان مطلق سے مراد مطلق الایمان ہے، یعنی ایمان کا اطلاق جس کے اوپر کیا جائے گا وہ فاسق بھی ہوگا، فاسق پر بھی ایمان کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ تو مطلق یہاں پر اذا اطلق الایمان، جب ایمان کا لفظ مطلق استعمال کیا جائے تو اس میں فاسق بھی آئے گا، لیکن الایمان المطلق کی ایک خاص اصطلاح ایمان کامل، تو ظاہر ہے کہ جب ہم اس کو فاسق کہہ رہے ہیں تو مومن کامل کیسے کہیں گے؟ تو کہتے ہیں بل الفاسق یدخل فی اسم الایمان المطلق، فاسق ایمان مطلق کے نام میں داخل ہے، یعنی مطلقاً اس کے اوپر ایمان کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ ایمان کا جب اطلاق کیا جائے گا تو وہ عادل کو بھی شامل ہے اور فاسق کو بھی شامل ہے، جیسے قرآن نے کہا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، فتحریر رقبہ، قتل کے معاملے میں، قتل خطا کے معاملے ایک مومن گردن آزاد کرو۔ علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان فاسق کو خریدے اور اس کو اس کفارے میں ادا کر دے تو کفارہ ادا ہو جائے گا، جی۔ حالانکہ اللہ نے کہا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اس کا مطلب ہوا کہ کلمہ مومنہ جو ہے یا مومن وہ فاسق کو بھی شامل ہے جیسے کہ کامل مومن کو شامل ہوتا ہے، لیکن آگے کہہ رہے ہیں وقد لا يدخل فی اسم الایمان المطلق، لیکن ہاں یہ بات تو ہے کہ کبھی کبھی وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، مومن تو ہوگا، اصل مومن تو ہوگا، یا ایمان کا اطلاق تو اس پر کیا جائے گا، لیکن
ایمان مطلق نہیں ہوگا، یعنی کامل مومن نہیں ہوگا، کیونکہ کامل مومن کی صفت اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، انما المؤمنون، انما کلمہ حصر ہے، حقیقی معنی میں مومن کامل وہی ہے کہ ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے، ان کے پاس جب ذکر کیا جائے، ان کے دل میں خوف پیدا ہو، اور اللہ کی آیتوں کی تلاوت جب ان پر کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو، وعلی ربہم یتوکلون، ان صفات کے حاملین ہیں تو وہ کامل مومن ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ فاسق آدمی ہے، تو جس آدمی کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس کے دل میں خوف نہ پیدا ہو، اللہ کی آیتیں پڑھی جائے، اس کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہو، تو مومن تو ہوگا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مومن نہیں ہے، لیکن الایمان المطلق اس پر نہیں بولا جائے گا، یعنی کامل الایمان نہیں کہا جائے گا۔ تو دیکھا نا آپ نے، اوپر بھی الایمان المطلق استعمال کیا، نیچے بھی ایمان مطلق استعمال کیا۔ تو اوپر کے ایمان مطلق کا مطلب ہے کہ جب ایمان کا اطلاق کیا جائے گا تو اس پہ وہ بھی داخل ہوگا، لیکن ہاں مومن کامل ایمان مطلق یعنی المومن الکامل نہیں ہوگا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، لا یزنی الزانی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، نہیں زنا کرتا ہے کوئی زناکار جس وقت کہ وہ زنا کرتا ہے کہ وہ مومن رہے، یعنی کوئی بھی زناکار زناکاری کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، یعنی کامل مومن نہیں رہتا، کامل میں، کیونکہ اگر وہ کامل مومن ہوتا تو زناکاری نہیں کرتا، کمال ایمان اس کو روکتا۔ اچھا، جس وقت زناکاری کرتا ہے اس وقت وہ کامل مومن ہے، پہلے تھا کامل مومن اس عمل سے پہلے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی ہو، سچی توبہ اللہ سے کر لے تو کامل مومن ہو جائے، لیکن جس وقت وہ عمل زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ کامل مومن نہیں ہوتا، وہ فاسق ہوتا ہے، یہ فسق و فجور کا کام کر رہا ہے۔ تو یہاں پر جو کہا گیا وہ مومن، یہاں سے مراد مومن سے مراد کامل مومن نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ولا یسرق السارق، زنا تو جانتے ہی ہیں ہم لوگ، زنا کی تعریف کیا کریں، فرج محرم کے اندر فرج کا داخل کرنا، ادخال الذکر فی فرج المحرم فی الفرج المحرم، حرام شرمگاہ کے اندر مرد کا وطی کرنا، جمع کرنا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق، اور چوری کرنے کے وقت مومن نہیں ہوتا، کامل مومن ہوتا ہے، کسی کے محفوظ مقام سے خفیہ طریقے پر دیکھ بھی رہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، اور اس کے محفوظ مقام سے سامان کو غائب کر دینا، یہ چوری ہے۔ اسی طرح سے ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مومن، شرابی جس وقت شراب پیتا ہے یا نشہ آور چیزوں کا استعمال کرے، کھا کر کے ہو، پی کے ہو، سونگ کے ہو، لذت اور طرب کے حصول کے لیے، اور جس سے لذت و طرب حاصل ہوتی ہو، نشاط آتا ہو، مستی آتی ہو، سرور آتا ہو، اس وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے، کامل مومن۔ سب جگہ مراد وہی ہے، ولا یلتهب نہبۃ ذات شرف، کوئی قیمتی مال زبردستی قلبہ کی بنیاد پر، قہر کی بنیاد پر، علانیہ طور پر زور زبردستی بندوق کے نوک پر کوئی چیز چھین لیا، اور بیش قیمتی چیز چھین لیا اور لے کے جا رہا ہے، لوگ اس کو دیکھ رہا ہے، ہلکی پھلکی چیز کو کون دیکھتا ہے، لیکن بھاری بھرکم چیز، سونے کی دکان کو لوٹا اور بڑی ایک رقم لے کے گیا، بینک کو لوٹا لے کر کے بھاگا، جی اسی کو نہبہ کہتے ہیں، طاقت اور قہرن، زور زبردستی علانیہ طور پر، اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ ذات شرف، قیمتی سامان کو لے کے جائے، یرفع الناس الیہ فی ابصارہم، لوگ اس سامان کی طرف دیکھ رہے ہو، اور بھگوڑوں کو طرف دیکھ رہے ہو، ڈکیتوں کو دیکھ رہے ہو، جس وقت وہ یہ لوٹ پاٹ کرتا ہے، زبردستی کرتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا۔ یہ دوسری مثال ہے اس بات کی کہ ایمان سے مراد یہاں پر اس حدیث میں ایمان کامل کی نفی ہے، یہ الایمان المطلق کی نفی ہے، لیکن مومن ہوتا ہے وہ، ایسا نہیں کہ وہ ایمان سے بالکل یہ خالی ہوتا ہے۔ چلیے صاحب، حین یزنی، یہ کیفیت صرف زنا کرنے کے وقت ہے، جی لا الہ الا اللہ۔ آخر میں شیخ الاسلام کہتے ہیں وَنَقُول، اب ہم ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے جو فاسق ملی ہیں وہ مسلمان لیکن گناہ کر رہے، کبائر کے مرتکب ہیں، کہا ہو مومن ناقص الایمان، وہ مومن ہے ناقص الایمان ہے، مطلق مومن ہے، مومن مطلق نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہے، مطلق الایمان ہے، اس کے اندر اصل ایمان موجود ہے، نفی نہیں کر سکتے ایمان کی، لیکن وہ المؤمن المطلق کے اندر نہیں ہے، کامل المومن نہیں ہے، الایمان المطلق نہیں ہے، کامل ایمان نہیں ہے اس کے اندر، هو مومن ناقص الایمان، یا کہیں گے هو مؤمن بایمانہ فاسق بکبیرتہ، اپنے اصل ایمان کی وجہ سے وہ مومن ہے اور کبیرہ گناہ کے مرتکب کی وجہ سے وہ کافر ہے، تو مومن بایمانہ و کافر و فاسق بکبیرتہ، یا مومن ناقص ایمان، مسلم ناقص المسلم، فلا یعطى الاسم المطلق، مکمل ایمان کا لیول بھی اس کو نہیں دے سکتے، اس پر لگا سکتے، ولا یسلب مطلق الاسم، اور مطلق
اسم ایمان اسلام کی نفی بھی اس سے نہیں کر سکتے۔ بہرحال تو مذہب اہل سنت والجماعت یہ ہوا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب شرک اور کفر کے علاوہ جو ہے وہ مومن فاسق ہے، مومن ناقص ہے۔ اور مرجئہ نے کہا کہ وہ کامل مومن ہے، اور خوارج نے کہا کہ وہ کافر، کامل کافر ہے، اور معتزلہ نے کہا نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے، بلکہ ان کے یہاں ایک منزل ہے بین المنزلتین، کفر اور ایمان کے درمیان کے بیچ میں ایک درجہ ہے جو محدث درجہ ہے، جو ان کے خود کے ذہن کی پیداوار نے نکالا ہے، ہمیشہ نئی نئی بات، فتنے کی بات کرنا، نئی چیز کرنا۔ جی گناہ کبیرہ کے مرتکبین کافر ہیں کہ نہیں کافر ہیں، اور اسلام سے خارج ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور ان کو مومن کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا، یہی وہ نظریہ تھا جس میں واصل بن عطا نے اپنے استاد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا اور ان سے علیحدگی اختیار کی، جس کی وجہ سے وہ معتزلی کہلایا، اس کے ماننے والے معتزلہ ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔